بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الاولى قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج کا یہ جو ہمارا چھوٹا سا درس کا سیشن ہے، اس کے اندر ہم لوگ اس سورت کو دیکھیں گے، سورت ضحیٰ کو، اور اس کی جو صرف پہلی 4 آیتیں ہیں ان کے بارے میں ان کو تھوڑا سا اسٹڈی کریں گے اور دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں کیا بتایا. یہ اصل میں صورت بہت دل کے قریب اس وجہ سے بھی ہے کہ اس میں ہماری فیلنگس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جو نا ذکر کیا ہوا ہے کہ وہ آپ وسلم جب اس کا شان نزول اس طرح سے ہے کہ آپ وسلم ایک ٹائم آیا ہے کہ جب تھوڑا سا ڈپریشن کے اندر گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ وسلم کے لیے اس دل کی پرواہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آپ وسلم کے لیے یہ صورت اتاری، اور جو نا اس کے بعد اس صورت کے تھرو آپ وسلم کے اس دل کو کمفرٹ کیا. تو یہ ہے جو اس صورت کی بہت ہی خوبصورت بات ہے. بیسیکلی اس کا شان نزول ایسے ہے کہ جو آپ وسلم کا جو گزرا تھا، اس کے ساتھ جو ابو لہب کا جو گھر تھا، اس میں اس کی جو بیوی تھی، اس نے جو ہے اس طرح سے کہا تھا کہ کچھ عرصہ آپ وسلم پہ گزرا، کچھ 2-3 راتیں تھی کہ جب اس کو آپ وسلم کی وہ رات کو نماز میں تہجد کے وقت وہ پڑھتے ہوئے کی آواز نہیں آئی، تو انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ توبہ نعوذ باللہ کہ آپ کا شیطان آپ کو چھوڑ گیا. تو یہ چیز جو تھی آپ وسلم کو بڑا ہرٹ کی، اور اس حوالے سے جناب پھر اس صورت کے اندر جناب اللہ تعالیٰ نے جو ہے پھر اس چیز کا جواب دیا ڈفرینٹ طریقے کے ساتھ. تو اس میں سب سے پہلی آیت ہے جی والضحیٰ. اس کا جو نارمل معنی ہے وہ ہے کہ قسم ہے دھوپ چڑھنے کے وقت کی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے. ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی قرآن میں قسم کھائی ہے تو بہت ہی بڑی بڑی چیزوں کی، جیسے چاند کی، اس طرح سے جو بہت مضبوط اور اس طرح کی چیزیں. تو اس میں ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اس کیفیت کے اندر ہیں، ایک پریشانی کی، ایک ڈپریشن کی کیفیت کے اندر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے نا اس میں ہم کو یہ بتایا ایک دم سے کہ اس ٹائم کا یہ ذکر ہے. دعا اس ٹائم کو کہتے ہیں کہ جس وقت جو ہے نا پورا ہسلنگ بسلنگ ایک کام زور و شور سے چل رہے ہوتے ہیں. تو اس میں جو ہے نا اس اور سورج جو ہے وہ پورے طریقے سے وہ اپنا پھیلا ہوتا ہے. تو اس میں اس چیز کو بتایا کہ جب انسان ڈپریس ہوا ہوتا ہے، وہ اپنے اندھیرے میں اپنی چیزوں کو اس میں گم ہوا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ان کا ایک تو سب سے پہلے نا ویژن کھولا ہے، اور ویژن کھول کے ایک وہ بتایا کہ جو ہے اپنا آپ دیکھیں اس کی طرف، کیا نام ہے اس کا، سورج کی طرف، اور یہ دھوپ اور یہ جو ساری چیزیں اس کے اوپر جو نا ان کا ایک وہ کرایا. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ وسلم کا یہ جو ڈپریشن بھی ہوا، کہ آپ وسلم جو پریشان ہوئے وہ کس چیز کی وجہ سے پریشان ہوئے. آپ وسلم کی پیدائش سے پہلے ان کے والد کی وفات، آپ وسلم کی 5 سال کے اندر ان کی والدہ کی وفات، پھر 8 سال کے اندر ان کے دادا کی وفات ہو گئی، پھر ان کے چاچا نے ان کو کیا، اور اس کے بعد وہ مطلب بعد میں جب نبوت آئی تو اس کے بعد کچھ عرصے بعد جو ہے وہ چاچا بھی جو ہے وہ فوت ہو گئے، تو جنہوں ان کو عزت کرنی پڑی. تو اتنی مشکل چیزیں جو تھی وہ آپ وسلم کی زندگی کے اندر آئی، بہت چیزیں. لیکن آپ وسلم جو ہے وہ اس چیز سے پریشان ہوئے کہ کہیں ایسا نہ ہو، جب انہوں نے خود سے یہ سوچنا شروع کیا کہ ایسا نہ ہو کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے چھوڑ دیا، کیونکہ ایک وہی کا سلسلہ تھا جو چلا اور اس کے بعد وہ ایک دم سے رک گیا. تو آپ وسلم کے ذہن میں یہ آنا شروع ہوا کہ ایسا تو نہیں، کہ پتہ نہیں، کیونکہ ابھی ہمیں آج تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ جو قرآن تھا وہ نازل ہونا شروع ہوا، تھوڑی دیر رکا اور پھر دوبارہ آیا اور اس طرح سے. لیکن آپ وسلم کو تو نہیں پتہ تھا کہ یہ پتہ نہیں یہ رک گیا، ابھی آگے پتہ نہیں نازل ہوگا نہیں ہوگا کس طرح سے. تو ان کو لگا پتہ نہیں کیا وجہ ہے، کیا بات ہے. تو اس چیز نے آپ وسلم کو وہ دل کو تھوڑا سا ایک وہ کر دیا. اس میں ہم لوگ ایک چیز دیکھتے ہیں کہ دیکھیں ہم لوگوں کی زندگی کے اندر بھی کئی دفعہ ڈپریشن آ جاتا ہے، چیزیں آ جاتی ہیں. تو ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ ایسا تو نہیں آپ وسلم تھوڑی دیر قرآن سے دور ہوئے تھے، اللہ سے دور ہوئے تھے، تو ان کو کس طرح سے فیل ہونا شروع ہوا. تو ہم کہیں تو نہیں اللہ سے دور ہو گئے، ہم تو نہیں کہیں قرآن سے ڈسکنیکٹڈ ہو گئے کہ ہم لوگوں کے اوپر وہ ایک عرصہ گزرتا جا رہا ہے اور ہم لوگ جو ہے نا اس کو اس طریقے سے اس کو ویلیو نہیں دے رہے قرآن کو.
تو پھر شاید اس وجہ سے ہماری زندگی کے اندر ڈپریشن یا کوئی اس طرح کی چیزیں تو نہیں آ رہی. تو یہ جو ہے ایک پارٹ ایک تو بڑا. دوسری چیز یہ ہے کہ آفسروں کی زندگی سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اوپر یہ اتنی سختیاں، جس طرح والد کی وفات، والدہ کی، یہ سب چیزوں کی نے ان کو اس طرح سے شیک نہیں کیا، لیکن ایک اللہ کی دوری جو تھی وہ ان کے لیے ایک بہت بڑی چیز تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں. تو یہ ہم لوگوں کے لیے بھی ہے کہ اگر ہم لوگ اللہ کے ساتھ اس طریقے سے ڈسکنیکٹ ہو گئے تو ہم پھر دنیا کی چیزیں پھر اس طریقے سے پریشان نہیں کریں گے. پھر ہمیں صرف یہ ٹینشن ہوگی کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہم سے جو ہے وہ ناراض نہ ہوں، کہ ہم سے دور نہ ہوں گے. تو ایک تو یہ جو ہے اس کا ایک بڑا وہ چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ان کو روشنی کا ذکر کر کے تو پھر اس کے بعد دکھایا کہ کس طریقے سے جو ہے نا اپنا ویژن کھولیں اپنا دنیا کے لیے. اور وہ پھر اگلی آیت کے اندر کیا ہے، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا، قسم ہے رات کی جب کہ وہ سکونت اس کے اوپر چھا جائے. سجا کو ہم لوگ ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں. تو بیسیکلی یہ اب آگے کیا ہے کہ جب آپ کیا کوئی بندہ ڈپریشن میں ہے، اس کے لیے بھی آپ جب اس کو آگے برائٹ وہ دکھاتے ہیں تو وہ اپنے اس چیز سے نکلتا ہے. لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے انسان اس کو ریلیٹ نہیں کرتا. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے آگے ہی اس چیز میں اس کا ذکر کیا ہے کہ وہ لیلی اذا سجا، کہ ایسی رات کی قسم کہ جو کہ بالکل سکون والی ہو، نہ ختم ہونے والی، بالکل ساکت، جس میں کوئی چیز ہل جل نہیں رہی ہوتی، کوئی کچھ نہیں ہو رہا تھا. پہلے تھا ہسلنگ ڈے، بالکل اس کا اپوزٹ. پھر بتایا ایسی یہ کیفیت تھی جو ان کو فیل ہو رہی تھی. اس کے اندر جو ہے نا وہ اپنے آپ کو اس چیز کے ساتھ جو ہے ریلیٹ کر لیں. پھر دوسری چیز ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ان دو آیتوں کے اندر بیسیکلی یہ جو ہے نا اپوزٹ ہیں، مطلب رات دن. تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہم لوگوں کو یہاں پر بتا رہے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں بیسیکلی زندگی کے لیے جو ہے نا یہ ضروری ہوتی ہیں. ہم لوگ یہ نہیں سوچ سکتے کہ زندگی میں صرف مطلب دن ہی دن ہو، زندگی میں صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوں، زندگی میں صرف یہ کیا ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کا جو ہے نا آپ سمجھنے کے پارٹ ہوتی ہے. جب انسان اس رات کو گزارتا ہے تو وہ اپنے دن کو اپریشیٹ کرتا ہے. جب وہ اللہ تعالیٰ کی جب وہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے لی ہوتی ہیں، پھر جب وہ ملتی ہے تو انسان ان ملی ہوئی نعمتوں کا اس طریقے سے شکر ادا کرتا ہے. تو بیسیکلی یہ جو دونوں چیزیں ہیں نا، یہ دونوں چیزیں ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے. وہ نفرتیں ہوتی ہیں تو محبتوں کی انسان اس طرح سے قدر کرتا ہے، ان کی وہ پرواہ کرتا ہے، ان کو سنبھال کے رکھتا ہے اپنے پاس. وہ محنتیں، وہ مشقتیں وہ ساری کرتے ہیں، تو پھر کل کو جو مشکلوں سے آسانیاں آتی ہیں تو اس کے اوپر وہ انسان وہ کرتا ہے. تو بیسیکلی یہ دونوں چیزیں جو ہے نا یہ ہماری لائف کا ایک وہ ہیں، کیا نام ہے اس کا، ایک ضروری جز ہیں کہ جس کے اندر جو ہے نا اچھائی بھی آتی ہے، جس کے اندر برائی بھی آتی ہے. ہم لوگ دیکھتے ہیں یہ صرف اس چیز کے اندر، اس آیت میں، اس صورت کے اندر بھی یہ ہے کہ اگر آپ سے بھی اس لو سے گزر رہے ہیں مثال کے طور پہ، تو ان کو یہ فیل ہوگا یہ دونوں چیزیں آپ کی جو ہے نا ان کی لائف کا وہ ہے. ہم دیکھتے ہیں رسولوں کی زندگی کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اوپر، آگ کے اندر پھینکا جا رہا ہے، اور اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کے دوست بن گئے. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ساتھ ٹکر لینے کے لیے جناب اللہ تعالیٰ نے کہا، اور اس کے بعد ان کے لیے سمندر پھٹا. اور کس کے لیے سمندر پھٹا؟ اور وہ اس کے بعد اس کے اندر سے نکل کے جو ہے نا وہ لے کے گئے. مطلب اتنا بڑا ان کی آگے ہینڈ پڑی. حضرت ایوب علیہ السلام نے پہلے درسوں میں کچھ میں دیکھا تو ان کو اتنی مشکلیں، اتنی پریشانیاں، جسم میں کیڑے، بیماری، ہر چیز، اتنی تکلیف سے گزرنا پڑا. اور پھر آگے جو ہے نا پھر آگے 70 سال کے لیے ان کی نعمتیں. اور پھر وہ ایسے وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ وہ سونے کی ٹڈیوں کو پکڑ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میں اللہ کی نعمتوں کو کیوں نہ پکڑوں، پر اللہ کی برکتوں کو پکڑوں. تو مطلب یہ ہے کہ وہ جو مشکل کا ٹائم ہے، حضرت یونس ان اندھیروں کے اندر، اس مچھلی کے پیٹ کے اندر، مشکل کے اندر، پریشانی کے اندر تھے. بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے نکالا اور ان کو کیا نام ہے اس کا آسانی کی طرف جنا لے کے گئے، ان کو صحت یاب کیا سارا کچھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کو طائف کے اندر پتھر مارے گئے، اتنے پتھر کہ ان کے جو وہ ٹخنے تھے اس میں سے خون نکلنا شروع ہو گیا. اور وہ جب گئے جا کے درخت کے نیچے بیٹھے تو بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ یا اللہ اگر تو آپ میرے سے راضی ہیں تو پھر مجھے کسی چیز کی اس کی ٹینشن نہیں، اور اگر آپ میرے سے مطلب پرابلم ہے تو پھر مجھے اس کی دعا. تو یہ دیکھیے کہ یہ کیا چیز ہے کہ یہ نا مشکل ٹائم جو ہے یہ آپ کو کیا ہوتا ہے، آپ کو اسٹرانگ کرنے کے لیے ہوتا ہے، یا آپ کے لیے اس میں سے خیر نکل جاتی ہے اگر آپ اس کے اندر اللہ کے قریب ہو جائیں. آپ نے اپنی زندگی میں سوچنا ہے جب آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے، آپ سوچیں کہ جو نا اپنا بس میں آپ اپنے رب کو نہیں چھوڑوں. آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو جو نا مطلب کوئی بڑے دشمن کے ساتھ ٹکر لینی پڑ گئی ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اب میرے لیے سمندر پھٹے گا. آپ کو پتہ لگ جائے کہ اب آپ بیماریوں میں پھنس گئے ہیں، مشکلوں میں آ گئے ہیں، چیزوں میں آ گئے، کو پتہ ہونا چاہیے یار میرا رب انت ارحم الراحمین، جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تھا. تو اصل میں یہ چیز حضرت یونس علیہ السلام جس طرح سے جس اندھیروں میں تھے، آپ کو لگے یار اب میں اندھیروں میں ہوں، کوئی آگے راستہ نظر نہیں آ رہا، اندھیری رات ہے، یہ کالی رات ہے، نہ ختم ہونے والی رات نظر آ رہی ہے.
لیکن آپ کو اس وقت اپنے رب کے اوپر یقین ہو. آپ کو جو اپنے رب پہ یقین ہوگا, جب آپ اس سے باہر نکلیں گے آپ اس سے اور زیادہ اسٹرانگ باہر نکلیں گے, آپ اللہ کے ساتھ اور جڑے ہوئے باہر نکلیں گے. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جس طرح سے آپ کو لگ رہا ہے آپ کے اوپر لوگوں کی باتوں کے پتھر آپ پڑ رہے ہیں, آپ کے اوپر تیر چل رہے ہیں لوگوں کے تانوں کے, کسی چیز کے, آپ کہیں جو جا کے بیٹھے ہیں, آپ اللہ تعالیٰ کو کہیں اگر آپ میرے ساتھ ہیں مجھے کسی چیز سے پرواہ نہیں. تو یہ اصل میں جناب یہ دونوں چیزیں ہیں, جب آپ کی لائف کے اندر اس کا پلس اور وہ اونچا نیچا دونوں چیزیں آپ دیکھ لیتے ہیں, پھر جو ہے نا اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے اندر وہ کرتے ہیں جب آپ اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں. یہ ہے بیسیکلی ان پہلی 2 آیتوں کے اندر جو ہے نا جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہائلائٹ کیا. پھر بیسیکلی یہ جو ہے اپنا اگلی آیت جو ہے ما ودعک ربک وما قلی. اچھا, اس میں جو سب سے پہلا جو ورڈ ہے ماں عربی لینگویج کے اندر بیسیکلی یوز کیا جاتا ہے نہیں کے لیے, لیکن عربی میں لا بھی یوز کیا جاتا ہے نہیں کے لیے, لیکن یہاں پہ ماں یوز ہوا ہے. ماں بیسیکلی کہتے ہیں جب آپ نے نفی میں کسی کی نہیں کرنی ہے, مطلب آپ کسی کو کہیں احمد نے کھانا نہیں کھایا تو آپ اس میں لا یوز کریں گے. لیکن آپ کہیں گے اگر کوئی کہہ رہا ہے احمد نے کھانا کھایا ہے اور آپ کہیں نہیں احمد نے کھانا نہیں کھایا, تو اس میں کیا ہے کہ آپ اس بندے کو آپ رسپانس دے رہے ہیں کہ نہیں اس نے نہیں کھایا, تو آپ نفی کر رہے ہیں اس چیز کی. تو یہاں پر نا ما ودعک ربک وما قلی ہے کہ نہیں آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا. کہ اب اس میں جو بھی ان کو کہہ رہے ہیں, وہ خاتون کہہ رہی ہے یا وہ جو ان کے اپنے اندر سوچ آئی ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے چھوڑ تو نہیں دیا, تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہاں پہ اب ان کو کمفرٹ کرنے کے لیے آئے. یہ بڑی پیاری اور بڑی مطلب ٹچ دل کو کرنے والی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آ کے دلاسا دے. آپ کو کوئی بندہ دلاسا دیتا ہے, آپ کو کوئی کسی کی دلاسے کی ضرورت ہوتی ہے, کسی اپنے پیارے کی دلاسے کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن اگر آپ کو اللہ تعالیٰ آ کے دلاسا دیں تو یہ جو ہے کتنی خوبصورت چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ آ کے آپ کی ان کو اللہ تعالیٰ کو ان کی اس مشکل میں اس پریشانی کا اللہ تعالیٰ کو فیل ہو رہا تھا. اب دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ ہی تو تھے کہ جنہوں جو وہی نہیں کر رہے تھے, اگر وہ چاہتے تو وہ ویسے ہی وہی کرتے رہتے, وہ رکتے ہی نہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو اس پروسیس میں سے گزارنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی سنت, اللہ تعالیٰ اس نے جس طرح سے نبیوں کو رسولوں کو سب کو ٹیسٹ کیا, اس طرح ہماری لائف کے اندر بھی وہ چیزیں ضرور آئیں گی کہ جب ہمیں لگے گا یار پتہ نہیں کیا پرابلمس ہیں, کیا چیز ہے, کوئی چیز ٹھیک نہیں ہے, فلانا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ بھی پتہ نہیں میرے ساتھ ہے. تو یہ اس وقت جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے لیے ہم لوگ اس وقت یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جس طرح سے یہ آیت کے اندر کمفرٹ کیا, ہمیں یہ بتانا چاہیے کہ ہمارا رب ہمیں کہہ رہا ہے ماں ودعک ربک وما قلی. اچھا, پھر یہ جو اس کی اگلا جو ورڈ ہے ماں, میں نے جیسے بتایا نہیں, اس کے بعد یہ آگے ہے ودعک. اچھا, یہ جو ودعک لفظ ہے یہ ودیع سے نکلا ہے. ودیع کہتے ہیں بیسیکلی کہ جس طرح کوئی قبر ہو اور قبر کے ارد گرد دیوار کر دی جائے تاکہ اس قبر تک نہ پہنچا جائے, تو اس کو کہتے ہیں ودیع. تو یہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ودعک کا کہا ہے کہ آپ کے میرے درمیان کوئی دیوار نہیں آئی, ایسا نہیں ہے کہ آپ کے میرے درمیان میں دیوار آئی. پھر اگلا ورڈ ہے ربک. اچھا, یہ جو ربک کا ورڈ ہے یہ بھی بہت پیارا ہے. ہم لوگ قرآن میں دیکھتے ہیں کہ جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے محبت کا اظہار کرنا ہوتا ہے اپنے اس کے ساتھ, تو اللہ تعالیٰ وہاں پر نا رب کا لفظ کا استعمال کرتے ہیں. جیسے وہ ہے اذ نادیٰ ربہ انی مسنی الضر, کہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا, اپنے رب کو پکارا. وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے رب کا ذکر. اسی طرح یہاں پر بھی رب کا, آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا. تو یہ اس میں ایک بڑی ایک خوبصورتی والی چیز ہے. پھر کیا ہے وما, اور دوبارہ پھر یہ کیا اور نہیں کیا قلی. قلی جو ہے یہ بیسیکلی عربی میں کہتے ہیں کہ جیسے آپ ویسے تو جو اس کا سمپل ہے وہ ہے چھوڑا یا پھینکا یا اس طرح سے, تو اس کا بیسیکلی جو وہ ہے لغوی معنی ہے وہ عربی میں نا جب آپ کوئی کپڑے کو ڈٹرجنٹ سے جو دھوئیں, صابن سے دھوئیں, اس کے بعد جو اس کا پانی اس سے جو نچڑے تو اس کو جب جانے دیں تو اس کو بولتے ہیں قلی. کہ آپ نے اس کو کپڑے کو اپنے کو دھویا, اس کو یوز کیا اپنے پانی کو, اور جب وہ نکل کے صرف چلا گیا تو اس کو آپ نے کھالا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایک قسم کا کہ آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یوز کر کے چھوڑا نہیں ہے, تو تاکہ یہ ہے کہ ان کو یہاں پر جو ہے نا وہ اس طریقے سے کمفرٹ جو ہے وہ فیل ہو. اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جب ہماری زندگی میں کچھ ایسے لمحے ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ کے بہت ہی ساتھ گزرے ہوں, بڑی محبت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ رات ایسی گزری ہو نماز کی جس میں آپ روئے ہیں, آپ نے اپنا دل آگے پور کیا ہے, آپ کو اللہ تعالیٰ کی وہ پریزنس جو ہے وہ فیل ہو رہی ہے, اور آپ جو ہے اللہ کے ساتھ بڑی قربت محسوس کر رہے ہیں, آپ زندگی میں اپنے کوئی کام کر رہے ہیں, ان میں آپ کو اللہ تعالیٰ فیل ہو رہے ہیں, یہاں پر اللہ نے میرے لیے ایسا کیا, یہاں اللہ تعالیٰ, یہ آپ کے اوپر ایک کیفیت ہوتی ہے جس میں آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے آپ کو فیل کر رہے ہوتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ
کچھ ٹائم ایسا آیا، آپ مصروف ہو گئے لائف میں، آپ اپنے کاموں میں لگ گئے، آپ چیزیں ہو گئی، کوئی نماز تھوڑی لیٹ ہو گئی، کوئی کچھ ہو گیا آگے پیچھے، آپ اپنی زندگی کے اندر مصروف ہو گئے، اس کے اندر کیا آپ اللہ سے تھوڑی سی ڈسٹینس فیل کرتے ہیں. تو پھر وہ جو ڈسٹینس ہوتا ہے نا، وہ پھر آپ کو یاد آتا ہے اپنا وہ ٹائم، کیا کاش اللہ تعالیٰ میرے ساتھ اسی طرح سے ہوتے. تو نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا کیا، میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسی اس میں ہوں، کیا نام ہے اس کا، اسی محبت میں کے ساتھ ہوں نہیں ہوں. کیا آپ کے دل میں یہ ڈاؤٹس آنا شروع ہوتے ہیں؟ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، انہوں نے تو کوئی غلطی نہیں کی تھی. ہم لوگوں کو تو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ جو ہم نے غلطیاں کی ہوتی ہیں، جو ہم نے گناہ کیے ہوتے ہیں، پھر ہم لوگوں کے اوپر جو ہے نا وہ چیز آئی تھی، ہم سوچتے ہیں شاید اللہ تعالیٰ نے بھی جو ہے نا ہمیں چھوڑ دیا. تو اس میں ایک بڑا ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے بندہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ جتنا قریب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے قریب بازو جتنا اس کے قریب ہوتے ہیں. جب انسان اللہ تعالیٰ کے بازو جتنا قریب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ 2 بازو جتنا اس کے قریب ہوتے ہیں. تو اسی طرح انسان اللہ تعالیٰ کی طرف چل کے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کے آتے ہیں. تو یہ دیکھیں کہ یہ تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے تو جو دور ہوئی وہ تو ہم ہوئے نا. ہم پھر یہ کیوں سوچ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے دور ہوگا؟ یہ تو ہم ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ سے دور ہوتی ہے. ہمارا کام ہے کہ اس وقت ہم لوگ چل کے نہیں، اس وقت ہم اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑ کے جائیں. اور دوڑ کے جانا کیا ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیٹھ جائیں، بیٹھ کے اللہ کے ساتھ وہ اپنی دل کی بات کریں، وہی اپنا رشتہ واپس وہ بنائیں. کوئی ایسی نماز پڑھیں جو ہم سو نہیں ہو، اللہ کے ساتھ باتیں کریں. اکیلے آپ جانتے ہوں، اللہ تعالیٰ جانتے ہوں. تو جب آپ اس طریقے سے کریں گے تو آپ کو دوبارہ سے وہی چیز ہو جائے گی. آپ کو پھر یہ احساس ہوگا کہ ماں ہوتا ہے کا اللہ تعالیٰ، آپ کو یہ احساس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نہیں چھوڑا. تو یہ اللہ تعالیٰ یہ ہماری زندگی کے اندر بھی جانا، یہ چیزیں جو ہے یہ اسی طرح سے اپلائی ہوتی ہیں. اصل میں انسان کے اوپر جو ہے نا کیفیت آ جاتی ہے. کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ وہ خوش ہوتا ہے تو اس کو ہر چیز میں سے پازیٹیوٹی نظر آ رہی ہوتی ہے، ہر چیز کے اوپر سے اس کو کوئی مشکل بھی آ رہی ہوتی ہے، اس میں سے وہ خیر نکال لیتا ہے، اپنے رشتوں میں سے، اپنی سچویشنس کے اندر سے، اپنی ہر چیز کے اندر سے. لیکن جب وہ ڈپریس ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کو اچھی چیز میں سے بھی کوئی نہ کوئی بری چیز نظر آ رہی ہوتی ہے، وہ اس میں بھی پریشان ہو رہا ہے، برائی میں اور زیادہ ٹینشن میں چلا جاتا ہے، پریشانی میں. تو یہ بیسیکلی کیا ہے کہ انسان کو ہم خود اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈسٹینس کر دیتے. ہمارا اس اسٹیج میں کام یہ کہ ہم اپنے آپ کو سوچیں کہ ماں ہوتا ہے کا ربو کا اور ماں تعالیٰ. اچھا، پھر یہ جو اگلی آیت ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اس میں کہتے ہیں اور یقیناً بعد کے آنے کا وقت پہلے سے بہتر ہوگا. یہ اس کا پہلا ترجمہ. دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں جو لام یوز ہوا ہے، لل لام کا جو استعمال ہوا ہے، یہ بیسیکلی کیا ہے کہ اس کو شدت کے ساتھ ان کو یقین دلانے کے لیے کہ دیکھیں اب یہ جو قرآن ہے یہ خالی انفارمیشن نہیں ہے کہ آپ نے بس اس کو پڑھ لیا. اس میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اب آپ ان کو اس اسٹیٹ سے نکال دیں. پہلے ان کو وہ سورج کا دکھایا، پھر وہ رات کی اس چیز میں، پھر ان کو بتایا، دلاسا دیا کہ میں آپ کے ساتھ، میں نے آپ کو نہیں چھوڑا، نہ ہی میں نے آپ کو یہ کیا، نہ ہی میں نے آپ کو یہ کیا. اور نہ ایک ہی دفعہ کہتے نہ میں آپ کو کیا نام ہے اس کا آپ کے دیوان لگائی ہے، نہ میں نے آپ کو مطلب چھوڑا بھی نہیں. پھر بار بار نہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ریپیٹ کر کے اس چیز کو کیا. پھر یہاں پہ آ کے دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ یقیناً، اور جس طرح انسان اس کو بے شک کیا نا، میں نے آپ کو کیا کہتے ہیں اس کو جو آگے آنے والا وقت ہے وہ اس سے بہتر ہے. مطلب اس میں اللہ تعالیٰ دوبارہ ان کو ایک وہ آگے دکھا رہے ہیں. خیر، اب یہ دیکھیں کہ یہ تو آپ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی تو یہ قسم کا وعدہ تھا، لیکن آج ہم جب دیکھتے ہیں تو یہ ان کی لائف میں بھی اپلائی ہوتا ہے اور ہماری لائف میں بھی اپلائی ہوتا ہے. ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں ایسے اپلائی ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا نام ہے اس کا آگے آنے والا وقت واقعی ان کے لیے بہتر تھا. آگے ایک تو قرآن باقی نازل ہونا شروع ہو گیا، باقی جس طرح سے وہی آئی تو یہ بھی ایک چیز ہے کہ ایسا نہیں ہوا کہ وہ رک گئی، وہ اس ٹینشن میں ہو کہ اب تو میرے پاس آگے وہی ہوگی نہیں ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ جو آگے لوگ آئے، اذا جاء نصر اللہ من فتح، جب اللہ تعالیٰ کی وہ آ گئی، اپنا مدد آئی، اس کے بعد لوگ جو اپنا اپنا مطلب ڈھیر تعداد کے اندر اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے. تو وہ اب ایک بات ہے کہ شروع میں وہ چند لوگ تھے اور بعد میں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی اس طرح. یا پھر آگے جب آخرت کے اندر جو ہے اپنا رسول اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو وہ کوثر سے پلائیں گے، تو یہ جو ہے اپنا ایک آپ وسلم کی آپ سمجھیے جو آگے آنے والا وقت ہے وہ کس طریقے سے بہتر ہے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں ہم لوگوں کو یہ فیل ہوتا ہے کہ آپ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جس طرح کہا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ بعد میں جو آئے گا وہ چیز بہتر ہوگی. آپ دیکھیں کہ بادشاہ ہوتے ہیں، وہ جب فوت ہوتے ہیں تو ان کے
کیا کیا سونے جائیداد کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں جو وہ چھوڑ کے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو صحرا میں پیدا ہوئے، صحرا میں فوت ہوئے، جو پیدا ہوئے تب بھی کچھ نہیں تھا، جب چھوڑ کے گئے تب بھی کچھ نہیں تھا۔ تو ایٹ دن انہوں نے کیا چھوڑا؟ انہوں نے چھوڑے ایسے لوگ جو اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، جو ایسے اللہ سے ڈرنے والے دن تھے جو انہوں نے چھوڑے، اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے دن تھے جو انہوں نے چھوڑے۔ یہ ان کی آپ سمجھیں لیگیسی تھی آپ وسلم کی۔ تو انہوں نے ان کو جو بعد میں ملا، ان لوگوں نے پھر آگے پوری دنیا کے اوپر حکومت کی اور اسلام کو کہاں کہاں لایا اور کیا کیا کچھ کیا۔ تو یہ دیکھیں گے جو ان کو بعد میں ملنے والی چیز تھی وہ کئی بھی تھے۔ تو یہ جو ہے نا اپنا ہمیں اس میں یقین کرنے کی چیز یہ ہے کہ ہمیں اس پہ اس بات پہ یقین آ جائے جو بعد میں ملے گا، آخرت میں ملے گا، وہ اس سے کئی زیادہ ہوگا۔ وہ آخرت بھی ہو سکتی ہے اور وہ جو بعد میں آنے والا ٹائم بھی ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کے اوپر بلیف تھا، وہ ایسے بلیف تھا کہ وہ ترمذی میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مطلب وہ جب سوتے تھے تو ان کی جو چادر ہوتی تھی وہ کھدر کی چادر ہوتی تھی، جب اٹھتے تھے ان کی کمر کے اوپر نشان پڑے ہوتے تھے، تو اس کی 2 تہیں کر کے تو ام المومنین جو تھی وہ ان کو رکھ کے دیتے تھے۔ تو ایک دفعہ جو ہے نا انہوں نے کیا کیا کہ وہ اس کی 4 تہیں کر دی، تو تاکہ ان کو تھوڑی سی کمفرٹ ہو جائے، جب اٹھتے ہیں تو ان کی کمر پہ نشان پڑے ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کے لیے آنکھ نہیں کھلی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری چادر کی انہوں نے چینج کیا۔ انہوں نے کہا میں نے چینج کی تھی، 2 تہیں ہوتی تھی میں نے 4 کر دی تھی، تاکہ آپ کے لیے جو ہے نا یہ وہ ہو جائے، تھوڑا سا کمفرٹنگ ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں میری چادر کو آپ اسی طرح کیا کریں، میری اس وجہ سے تہجد کی یہ آنکھ نہیں کھلی۔ تو آپ دیکھیں اب ان کو پتہ تھا کہ میرے لیے دنیا کی اتنی سی کمفرٹ بھی اگر مجھے اللہ سے دور کر رہی ہے تو مجھے جو آخرت میں ملنا ہے وہ کہیں پر ہے۔ اب ان کو اس چیز کے اوپر بلیف تھا۔ اب یہ ہم نے سوچنا ہے کہ ہمیں کتنا اس کے اوپر بلیف ہے، کیا ہمیں آخرت کے اوپر اتنا بلیف ہے کہ ہمیں آخرت میں ملے گا کہ ہم لوگ اس کے بدلے دنیا کی کوئی وہ چیز ہے جو مطلب ایسی ہو جو کہ یہ تو ایسی چیز تھی کہ جو اللہ نے منع بھی نہیں کی تھی، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہم تو ایسی چیزیں بھی کبھی کبھی کر جاتے ہیں جو اللہ نے منع کی ہوتی ہے، تو ہمیں یہ بتانا چاہیے کہ نہیں ہم آخرت کے لیے ہم اس کو چھوڑ دیں۔ تو یہ اصل میں جو ہے نا یہ وہ بلیف ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں ان کو اس کیا نام ہے اس سچویشن سے گزارا کہ اس کے لیے جائے، اس کے بعد ان کو وہ ہم بھی یہ سوچیں کہ ہمارے لیے آگے آنے والا جو ٹائم ہے وہ بہتر ہے۔ کیا پتہ وہ ہمیں کچھ ایسے دلوں کی صورت میں ملے جو اللہ کے ساتھ جڑے ہوں، کیا پتہ وہ ہمیں اپنا جنت کی صورت کے اندر ملے، وہ ہمیں اولاد کی شکل کے اندر ملے، وہ ہمیں ہمارے دل کی کیفیت ہے جو کہ بہتر ہو جائے، وہ ہمیں آخرت میں اس کی کیا نام ہے اس کے مقابلے میں ملے۔ تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ ہم لوگوں کے اوپر بھی اپلائی ہوتی ہے کہ اگر ہم لوگ بھی جو ہے نا اس چیز میں اللہ تعالیٰ کو اسی طرح فیل کریں گے تو یہ آیت جو ہے نا وہ ان کے لیے بھی ہے اور ہمارے لیے بھی۔ تو بھی آپ سب سے گزارش ہے کہ یہ سورہ دعا کی یہ جو وہ آیتیں ہیں، سورہ دعا اگر ہم لوگ یاد کر لیں، یا تو اس کی جو پہلی 4 آیتیں ہیں سب سے پہلے یہ اگر ہم لوگ یاد کریں، اور جب بھی ہم لوگ اس کیفیت میں جائیں، اس پرابلم میں، کسی ڈپریشن کے اس میں جائیں، تو ہم لوگ جو ہے نا اس وقت یہ سورہ دعا پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کی اس پریزنس کو فیل کریں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے بندوں کے لیے وہ اتنا ضروری ہوتا ہے وہ کیفیت اور وہ فیلنگس کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کو کمفرٹ کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو نمبر 1 پتہ لگ رہا ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو کیفیت کو وہ کمفرٹ کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ بس ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس میں اپنے آپ کو اپنا لنک اللہ تعالیٰ کے ساتھ بنا کے رکھیں، اور اس وقت ہم لوگ سوچیں کہ ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الأولی وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى